الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52. مدینے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور نساء جمع ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے عورتیں، خواتین. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عورتوں کے متعلق بہت سارے احکامات اور کئی باتیں جو ہے وہ نازل کی ہیں. اسلامی معاشرے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب میں ہم آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کی انتہائی تکلیف دہ حالت تھی. بہت سے لوگ تو اپنے گھر بیٹی پیدا ہونا ایک جو ہے اپنے لیے شرم کی بات محسوس کرتے تھے. بیٹیوں کو زندہ بھی دفن کر دیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے اس معاشرے میں عورتوں کو حقوق اور تحفظ جو ہے وہ حاصل نہیں تھے. آج آزادی جسمہ کی بڑی تحریکیں چلتی ہیں، بڑی عورتوں کی ریلیاں نکلتی ہیں کہ جی ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے. اور وہ آزادی جو ہے انہیں مغرب کو دیکھ کر بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی عورتیں جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں اور برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ معاشرے میں رہیں. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو دونوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کی تخلیق کے لحاظ سے وہی جو ہے ان کے لیے مناسب ہے. مردوں کو باہر کی ذمہ داری دی گئی ہے، عورتوں کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دی گئی ہے. مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی فرما برداری کریں، گھر کے معاملات کا جو ہے ان کے مطابق خیال رکھیں. باقی ایمانداری کے معاملے میں اور اعمال صالحہ کے اجر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی. کوئی مرد ہو یا عورت ہو جو کہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھے گا، شرک سے پاک خالص اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ہر عمل کا بھرپور انہیں بدلہ دے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس کا مومن ہونا شرط ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو. یہ نہیں کہ اللہ کو بھی داتا مانے اور کسی اور کو بھی داتا مانے، اللہ کو بھی دستگیر مانے، کسی اور کو بھی دستگیر مانے، اللہ کو بھی مشکل کشا مانے اور پھر اللہ کے بندوں میں بھی مشکل کشا بنائے. اللہ کے دیے ہوئے رزق سے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارے، تو ایسا
اللہ کو ماننے والا اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں. وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن شرک کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو شرک کی ملاوٹ والا ایمان قبول نہیں. تو بتایا کہ شرک سے پاک ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ صحیح ایمان کے ساتھ تو ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. باقی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تبلیغ کے لحاظ سے ذمہ داریاں اور فرائض دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. اسلام نے وراثت میں ان کا حصہ مقرر کیا کہ جس طرح سے بیٹوں کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے تو اسی طرح سے عورتوں کو بھی ملنا چاہیے. والدہ کا یہ حصہ ہو اور بیٹوں کا یہ حصہ ہو، بیٹیوں کا یہ حصہ ہو، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے وعدے کی. اسلامی معاشرے میں ان کو انتہائی پرعزت مقام دیا گیا خواتین کو، اور ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ معاشرے میں بے روی نہ پھیلے. تو بہرحال خواتین کے بارے میں اسلامی احکام کے لحاظ سے یہ بہت اہم صورت ہے، اور اس صورت کے دیگر مضامین میں منافقین سے جو خطاب ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے لیکن دل سے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، اس میں کوئی فتنہ اٹھانے کا موقع ملے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. تو ایک لحاظ سے وہ دل سے مومن نہیں تھے، زبان سے مومن تھے، دل سے وہ کافر تھے. اور مختلف ایسے مواقع پر کہ جس میں ایمان والوں کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی تھی، ان کا کردار کھل کر واضح ہو جاتا تھا کہ یہ مخلص مومن نہیں، صرف زبان کے مومن ہیں. مختلف جنگوں کے موقع پر مسلمانوں میں کوئی اگر دو افراد میں کوئی تنازع ہو گیا تو بجائے اس کے کہ سمجھا بجھا کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، وہ اور زیادہ جو ہے وہ فتنے کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمانوں میں لڑائی اور فساد ہو، انتظار رکھتا ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان سے بھی بہت زیادہ سختی سے خطاب کیا اور یہ بتایا ہے کہ تمہارا یہ ایمان کا دعویٰ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جب تک تم اللہ سے مخلص نہ ہو جاؤ. اور تم چونکہ آستین کے ساتھ ہو کہ جو زبان سے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عمل جو ہے جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے ہو، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا انجام کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں، کافروں سے بھی بدتر حالت میں ہوں گے. تو اس طرح سے ان کو بھی بہت تنبیہات کی گئی ہیں. اور ایک اور حصہ اس صورت کا اہل کتاب سے خطاب اور ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے معاملات پر مشتمل ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، اور یہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسروں سے زیادہ جو ہے اعلیٰ لوگ ہیں، ہم نے بڑے بڑے انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہم سے گزرے ہیں، اللہ نے ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے. تو لہٰذا یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ ہم سے کم تر ہیں. خاص طور سے عام عرب لوگوں کو تو وہ بالکل حقیر سمجھتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، گوار لوگ ہیں. امی کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کرتے تھے کہ یہ امی لوگ ہیں.
ان کو وہ اتا پتہ نہیں ہے. ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، عالم فاضل ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان دین ہم میں موجود ہیں، توحید کو ہم مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، جہنم میں ہم نہیں جا سکتے. اگر کوئی ہمارا کوئی بڑا گناہگار آدمی ہوا وہ اس دن کے لیے جہنم میں چلا جائے تو اور بات ہے، کرنا جہنم ہمارے لیے ہے ہی نہیں. بخشے بخشائے ہونے کے وہ دعوے دار تھے محض ایک نسل سے تعلق رکھنے کی بنا پر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت کا پیمانہ کوئی رنگ یا کوئی نسل یا کوئی علاقہ یا کوئی زبان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق ہے. ایک آدم کی سب اولاد ہے، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، چاہے عربی بولنے والا ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، سب کا سلسلہ نسب پہنچتا تو آدم علیہ السلام ہی پر ہے. تو لہٰذا رنگ و نسل کی بنا پر فضیلت اور برتری کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل رد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ثم جعلناکم شعوبا و قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا قبیلوں میں اور خاندانوں میں. اس لیے کہ انسان کا ہر زندگی نہیں گزار سکتا ہے. ایک دوسرے سے مل جل کر ایک دوسرے کے تعاون سے بھی سب کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بانٹا ہے کہ یہ تعارفو، تاکہ تمہاری پہچان ہو. یہ صرف پہچان کا ذریعہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے، زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. تو اس کی اللہ کے پاس عزت ہے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، عربی بولتا ہو یا کوئی اور زبان بولتا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے. جو سچا وفادار اور غلام ہے اللہ کا، اس کی اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اگر وہ نافرمان ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، وہ بھی نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہونے کے باوجود چونکہ مشرک تھا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر غرق ہو گیا. اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سوال کرنے سے بھی منع کر دیا. چاہے ابراہیم علیہ السلام کا والد ہو، مسترد تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت سے منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک رشتے ناطے، خاندان، قوم، رنگ و نسل، اس کی بنا پر برتری کا سارا تصور رد ہے. اللہ کے نازل کردہ دین کے علاوہ جو لوگوں میں نظریات پائے جاتے ہیں، مختلف مذاہب لوگوں نے بنائے ہیں، ان میں اس بنا پر جو ہے فضیلت اور برتری کا تصور پایا جاتا ہے کہ ہم برتر قوم ہیں، برتر نسل ہیں. جس طرح سے جو ہٹلر تھا وہ آریائی نسل کی برتری کے نظریے کا قائل تھا. اس کے خیال میں جرمن قوم دنیا کی سب سے افضل قوم تھی، دوسری قومیں سب اس کے نوکر چاکر رہنے چاہیے تھے. تو اسی طرح سے ہندوؤں میں ذات پات کا تصور تھا کہ یہ جو ہے برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے تو یہ برہمن ہے، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ اس کا درجہ اور مرتبہ ہے. دوسرا جو ہے وہ شودر کے گھر پیدا ہوا ہے تو یہ جو ہے دلت ہے، یہ اس کو جھاڑو پوچھے کے اور صفائی وغیرہ کے کام کرنے چاہیے کیونکہ یہ ایک ذات ہے. تو یہ خاندان اور قبیلے اور قوم کی بنا پر
اوپر اور نیچے کرنے کا تصور اسلام کے علاوہ دوسرے نظریات میں پایا جاتا ہے اور یہ غلط ہے. اور اسلام کے دعویداروں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو رنگ و نسل کی بنا پہ فضیلت مرتبے کا برتری کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ہم سید ہیں اور سب کو ہماری خدمت کرنی چاہیے. سید جو ہے وہ برتر قوم ہے اور سید جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں جائے گا، وہ بخشا بخشایا ہے جو کچھ بھی کرے. تو جس طرح سے ہندوؤں میں برہمن تھے، یہاں جو ہے انہوں نے اپنے لیے سید بنا لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کے برہمن بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب یہ یہودی جو تھے وہ ایک نبی کی آمد کے منتظر تھے. ان کا خیال تھا کہ ایک نبی آئے گا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مل کر وہ لڑیں گے دنیا سے، اور جو پہلے کبھی عظمت اور شان و شوکت سلطنت یہودیوں کو حاصل کی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں، وہ دوبارہ جو ہے عروج ہمیں حاصل ہوگا. تو عرب والوں کو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے دو پھر ہم تم سے دبکے نہیں رہیں گے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مسلسل نافرمانیوں کے سبب وہ نبی جس کو بھیجا جانا تھا، جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی اور جن کی صفات توریت میں اللہ نے ذکر کی تھی، وہ اللہ نے عربوں میں بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا. تو یہ یہودی اگرچہ کہ اچھی طرح سے پہچان چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں، وہ علامتیں بھی پہچان چکے تھے، وہ نشانیاں بھی یہ دیکھ چکے تھے جو ان کو بتائی گئی تھی، لیکن محض اس وجہ سے ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا آخری نبی. یہ عرب لوگ تو ہم سے کمتر لوگ تھے، ان میں اللہ نے بھیج دیا یہ آخری نبی، تو ہمیں یہ قبول نہیں، مخالفت کریں گے. اور انہوں نے مخالفت کی بھرپور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان سے جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی. بالآخر ان کا ہلاک امر کیا گیا اور جزیرہ عرب سے ان کو جو ہے نکال دیا گیا. تو ان کا یہ حال تھا کہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کے یہ جو تصورات تھے ایمانیات کے، وہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق نہیں تھے. جس طرح سے آج یہ کلمہ پڑھنے والی قوم کی اکثریت کا حال ہے، ایمان کا دعویٰ تو سب سے کرتے ہیں، قرآن کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے احکام سے عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. قرآن کے دیے ہوئے عقائد اور قرآن کی دی ہوئی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو اکیلا ماننے پر تیار نہیں ہوتے. تو اسی طرح سے ان یہودیوں کا حال تھا. عقیدے میں ان کے شرک آ چکا تھا، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر کتاب میں سب سے بڑا گناہ بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے آیت نمبر 51 میں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کہ بھلا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، یعنی ان کے طرز عمل کا تم نے مشاہدہ کیا جن کا دعویٰ یہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی تعلیمات سے نوازا تھا. تو اللہ کی نازل کردہ کتاب تو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، وہ تو اللہ کی بندگی کے راستے میں لگاتی ہے، اللہ سے ڈرنے کا درس دیتی ہے،
اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے. تو اللہ کی کتاب تو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کی جاتی ہے. تو فرمایا لیکن ان کا یہ حال ہو گیا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھنے والے بن گئے. اہل کتاب کا، یہودیوں کا اللہ تعالیٰ حال بیان کر رہا ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے، کافروں کے بارے میں یہ یہودی کہتے ہیں ہؤلاء، کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو عرب کے لوگ ہیں بت پرستی کرتے ہیں، العزیٰ، اصحاب، نائلہ، لات، منات، کتنے ہی یہ دیوی دیوتاؤں کے پجاری ہیں. لیکن ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ ایمان والوں سے اچھے. یعنی یہ یہودی کیا کہتے تھے کہ یہ جو عرب کے یہ ابو جہل، امیہ ابن خلف، عقبہ ابن ابی معیط، یہ جو بت پرست لوگ ہیں دوسرے سارے، یہ ان لوگوں سے اچھے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کس بنا پر یہ کہتے تھے کہ ان کو حسد تھا کہ اللہ نے ہم میں نبی کیوں نہیں بھیجا، ان کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. اگرچہ کہ بت پرستوں کو صحیح کہنا پڑے تو ہم صحیح کہہ دیں گے، ان کو صحیح نہیں کہیں گے. یعنی ضد اور عناد جو ہوتا ہے بغض، اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں حق اور ناحق کو دیکھنے سے بھی جو ہے آری ہو جاتی. اگرچہ کہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کی برائی اور شناعت بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہ تعلیم ہے کہ جو ان کی اپنی کتاب میں بھی موجود ہے. اللہ کی طرف سے آنے والے ہر نبی نے اور اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی ہر کتاب نے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ آؤ اہل کتاب، اس بات کے اوپر ہم آپ اتفاق اور اتحاد کر لیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. تم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت و بندگی نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ ہی اللہ کے چھوڑ کر کوئی اپنے لوگوں کو رب بنائے، اپنے علماء اور اپنے مشائخ کی آنکھیں بند کر کے تقلید کرے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں، اس بات پر آنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو ان سے کہہ دو کہ ہم تو مسلم ہیں، تم چاہے مسلم بنو یا نہ بنو، لیکن ہم تو اللہ کے مسلم. تو یہ جو مکے کے مشرکین تھے، قریش مکہ تھے، یہودیوں سے یہ ساز باز کرنے لگے اس بنا پر کہ یہودی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور قریش مکہ کے مخالف تھے. گٹھ جوڑ کرنے لگے کہ کس طرح سے مل کر اس ایمان کی دعوت کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تو ایک میٹنگ ہوئی، اس میں قریش کے کچھ سردار بھی تھے، کچھ یہودیوں کے بڑے بھی تھے. قریش کے سرداروں نے کہا کہ جی دیکھو، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے سے ہم انکار نہیں کرتے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، کتنی ہم اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ہم نے اس کی تعمیر کی ہے، حاجی جو آتے ہیں ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ان کو ستو پلاتے ہیں، اتنا اچھا ہم انتظام کرتے ہیں، اللہ کے گھر سے اتنی محبت ہے ہمیں. اور لوگوں کی ہم ویسے بھی صدقہ خیرات کر کے مدد کرتے رہتے ہیں.
ہم تو قوم کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ محمد جو ہے انہوں نے ایسی بات اٹھائی ہے کہ قوم میں انتشار بڑھ گیا، گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا دشمن بن گیا، تو معاشرے میں انہوں نے انتشار پیدا کر دیا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ ہم لوگ زیادہ اچھے ہیں یا یہ لوگ زیادہ اچھے ہیں؟ یہودی سرکار جو ہے وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انہیں یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ان کے مقابلے میں تم لوگ زیادہ اچھے ہو، تم لوگ تو بڑے غریب لوگ ہیں، یہ لوگ صحیح نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی عقلی زوال کی ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات کا علم رکھتے ہوئے یہ جو ہے ایک تو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ کافروں کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ کافر زیادہ اچھے ہیں مسلمانوں سے۔ فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس کے اوپر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس کا کوئی حامی و مددگار نہ پاؤ گے۔ اب یہاں یہودیوں کے بارے میں جو بات کہی گئی کہ یہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر، جبت عربی میں ہر بے حقیقت چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو، لیکن اس کو مانا جائے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں توہم پرستی۔ ایسی چیزیں عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عام تھی۔ الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا، حالانکہ الو تو ایک پرندہ ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کی نحوست یا اس کے جو ہے وہ ایسے ہونے کا کیا دین سے واسطہ۔ اسی طرح سے بدشگونی بہت دی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس طرح سے ابھی یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سفر کے مہینے کی نحوست سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کی 13 تاریخ تک کوئی مصیبت نہ ہمارے اوپر آ جائے۔ سفر کے مہینے کو انہوں نے 13 تیزی کا مہینہ قرار دیا ہوا ہے، بجائے اس کے بھی کہیں کہ سفر وہ کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ، یعنی 13 تاریخ جو ہے اس مہینے کی ان کے نزدیک منحوس ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ٹونے ٹوٹ کے کوئی چنے بانٹ رہا ہے، کوئی جو ہے اور کوئی اپنے بچاؤ کا سامان کر رہا ہے کہ یہ 13 تاریخ تک ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ حالانکہ اسلام میں نہ تو کوئی تاریخ منحوس ہے، نہ کوئی جو ہے اور کوئی چیز منحوس ہے۔ نحوست جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے عقیدے اور اپنی برائیوں کی ہوتی ہے کہ جو اس کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے، اللہ کے عذاب کا شکار بناتی ہے، کہ جو وہ مشرک ہو چکا ہے، اللہ کے بندوں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا مان رہا ہے، جس طرح سے آج یہ قوم کی اکثریت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، معین الدین چشتی کو غریب نواز کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو غوث اور دستگیر کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ مزاروں آستانوں کو پوچھتے ہیں، گلی گلی ہڈیوں سے جا کے یہ مانگتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ مزار والا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، مزار والے کا ڈر ہے۔ وہاں جائیں گے تو الٹے پیر واپس آتے ہیں کہ مزار کی طرف پیٹ نہ ہو جائے، مگر کی طرف بابا ناراض ہو جائے۔ حالانکہ اس کے اندر کیا ہے، گلی گلی ہڈیاں بھی شاید نہ بچی ہوں اگر اس میں کسی انسان کو دفن بھی کیا گیا تھا۔ انسان گل کر کے مٹی کا حصہ ہو جاتا ہے، مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، اسی میں اللہ ملا دیتا ہے۔ تو یہ عقیدے کی خرابی کا عالم ہے
اور پھر جو ہے طرح طرح کی توہم پرستیاں ہیں. کوئی جو ہے سفر کے مہینے کو منحوس مان رہا ہے، اس کی 13 تاریخ سے ڈرا جا رہا ہے. الو کو منحوس لوگ آج بھی سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی بہت سے ہی عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے بدشگونی لینا ان کے یہاں جو عام ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب جو ہے آگے خطرہ ہو سکتا ہے، واپس آ جاؤ. حالانکہ کالی بلی ہے، اب جو بھی بلی ہے سفید بلی وہ اصل اللہ کی بنائی ہوئی، اس کا کسی نحوست سے کیا تعلق. اسی طرح سے گھر کے اوپر گائے کے سینگ لگا لیتے ہیں کہ جی آفت نہیں آئے گی، گائے کے سینگ مصیبت سے بچائیں گے. دروازے کے اوپر گھوڑے کی نان لگا لیتے ہیں جو اس کے پیر میں لگی رہی ہے کہ جی یہ گھوڑے کی نان جو ہے یہ مصیبت سے بچائے گی. تعویذ ہاتھوں پہ پہنتے ہیں، گلے میں پہنتے ہیں، پیر میں باندھتے ہیں، جبکہ تعویذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا. مسند احمد کی روایت سے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تعویذ، تیولا اور دم یہ سب شرک ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص دموں کی اجازت دی، لیکن تعویذ کی کبھی اجازت نہیں دی. تو یہ تعویذ گندے بھی اسی جفت میں شامل ہے، جس جفت پر یعنی توہم پرستی پر، بے حقیقت چیزوں پر ایمان رکھنے کے مجرم یہودی تھے. کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بھی جو ہے اس میں مبتلا نظر آتی ہے. اخباروں میں، ذرائع ابلاغ میں بتایا جاتا ہے